ان الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، ایک شخص ہے کچھ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کر پا رہا ہے، کس کے ساتھ وہ رہے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الرجل مع من احبا۔ جس دن آپ نے یہ بیان کیا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اللہ اس کو اسی کے ساتھ رکھے گا۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کو دوسری خوشی جو مدینے میں نصیب ہوئی، جس سے بڑی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی، آپ کا یہ فتویٰ فیصلہ سن کر کے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی کے ساتھ قیامت کے دن رکھے گا۔ تو ہم لوگوں نے سوچا ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، کیوں؟ ہم سوائے نبی کے کسی اور سے محبت نہیں کرتے، تو دنیا میں بھی نبی کی صحبت نصیب ہے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ اور یہی صحابہ کرام کی بڑی طلب تھی، اللہ ہمارے اندر بھی یہ طلب پیدا کر دے، بھائی نیک لوگوں سے محبت کرو، نیک لوگوں سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو، اور ان سے محبت کرو گے تو شاید تمہیں نیک اللہ بنا دے۔ کس قدر نبی علیہ السلام کی محبت اور نیک لوگوں کی صحبت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث بڑی مفصل نقل کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا خادم سفر اور حضر میں آپ کے رہنے والا، آپ سواری پر جہاں جانا چاہتے آپ سے پہلے وہ پہنچے رہتے تھے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام آئیں گے، آپ کی سواری رکے گی تو سواری سے آپ کو اتاریں گے، آپ کا سامان اتاریں گے، آپ کا بستر لگائیں گے، آپ کے لیے پانی لا کر کے رکھیں گے، آپ استنجا کے لیے جانے لگیں گے تو ڈھیلا لے کر کے آئیں گے، سونے لگیں گے تو تکیہ آپ کا لگائیں گے، یہی کام رہتا تھا۔ اور کہتے ہیں سفر میں تو یہ کرتا تھا، اور جب مدینے میں رہتے تو نبی علیہ السلام جب گھر میں چلے جاتے اپنے حجرہ شریفہ میں تو صحابی رسول کہتے ہیں آپ کا خادم کہتا ہے میں کہیں جانے کے بجائے آپ کے دہلیز پر سر رکھ کر کے لیٹ جاتا تھا، کہیں نہیں جاتا تھا، صرف آپ کی دہلیز پر سر رکھ کر کے پڑا رہتا، دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، طوفان ہو۔ کیوں؟ کہتے اس لیے میں وہاں لیٹا رہتا تھا کہ نبی علیہ السلام نکلیں گے تو آپ کی جوتی سیدھی کر کے آپ کو دے دوں گا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا سل، بھائی تمہیں کچھ ضرورت ہے تو بولو۔ آپ نے سوچا یہ اللہ کا بندہ 24 گھنٹہ ساری زندگی ہمارے پاس گزار دے رہا ہے، اس کی بھی کچھ ضروریات ہوں گی۔ آپ نے فرمایا سل، کچھ مانگو، ضرورت ہے؟ نہیں اللہ کے رسول کوئی ضرورت نہیں۔ پھر 2-3 دن کے بعد آپ نے پوچھا میاں سارے لوگ مانگتے تم بھی کچھ بتاؤ کیا تمہاری ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ان سے اللہ کے بندے کوئی ضرورت ہے تو بول، اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ آپ نے بڑا اصرار کیا تو کہا اچھا اللہ کے رسول اب ذرا سا سوچنے کا موقع دے، کل سوچ کر کیا ہوگا تب۔ اللہ اکبر، نبی سے لینا ہے اور نبی سے مانگنا ہے، لیکن سوچتے کیا چیز مانگے ہم؟ ہمارے اور اپنے راستہ بالکل کھلا ہے، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ رسول اتنی زمین جو ہے مجھے دے دیں، ہمیں تو معلوم بالکل واضح ہے، واضح ہے، اتنا دولت اتنا خراب سب کچھ، لیکن وہاں ذرا دیکھیں محبت کا عالم۔ اللہ رسول بتائیں میں یہ مہلت دے دے، میں سوچ کر کے بتاؤں۔ گئے رات بھر سوچتے رہے، آئے، اب انتظار دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پوچھے تو بتاؤ گے ہمیں کیا چاہیے۔ ایک دن گزر کر رہے، پوچھے 2 دن، اب اس سوچ کے رکھے ہیں کہ مجھے کیا مانگنا ہے، آپ دینا چاہتے ہیں، بار بار اصرار کرتے اب میں مانگوں گا آپ سے۔ مانگی، ایک دن پوچھا اللہ رسول نے ہاں کیا چاہتے ہو؟ اللہ رسول ہاں میں نے سوچ لیا کیا چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ بس واضح ہے کیا؟ جس طرح سے دنیا میں آپ کی خدمت نصیب ہے آخرت میں بھی آپ کی خدمت نصیب ہو جائے، بس۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اور کچھ نہیں ہمیں چاہیے۔ جنت دنیا میں جو خدمت نصیب ہے یہی چیز اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں بھی ہمیں عطا کر دے۔ اب آج کا وہ ہمارے بابا ہوتے، ہمارے پیر صاحب ہوتے، ہمارے مرشد ہوتے، یہ کیا اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ تو جس دن سے تو ہم سے بیعت کیا اسی دن میں تمہارا ٹھیکیدار بن گیا لے جاؤں گا. ہاں یہی کہتے ہیں نا. ہم نے شاید کہیں بتایا تھا ایسے مغرب کا درس دے کر کے بیٹھا تو 3 پاکستانی آئے لیکن تینوں پسینے میں شرابور بڑے پریشان. ہم درس دے رہے تھے تینوں بیٹھ گئے. اب بار بار ان کو دیکھتا ہوں مجھے اندازہ لگا کہ یہ بہت پریشان ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہوگا. بیوی کو طلاق دینے کے بعد کچھ آدمی زیادہ پریشان. میں نے سمجھا شاید کی بیوی کو طلاق دیا ہوگا. درس پورا کیا تو ان کو ایک سوال کرنا ہے. کیا ہے؟ یہ شرماتا ہے سوال نہیں کرتا. پھر کہوں میں کروں گا. کیا ہے سوال؟ کہا کہ آج بڑا ظلم ہو گیا اس کے ساتھ. کیا ظلم ہو گیا؟ میرے بھائی حدیث یاد رکھو. جنت کیسے ملتی ہے اور آج لوگ جنت کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ جھجک رہا ہے. پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہے. میں آپ سے سوال کروں گا. کیا سوال کروں؟ اس پر تو بڑی مصیبت آ گئی ہے. کیا؟ ابھی 5 بجے اس کا باپ ڈیوٹی کر کے آیا تو کہا بیٹے 3 لاکھ جنت میں لے جانے کے لیے مرید ہمارے پاس تیار ہو گئے ہیں. اب 3 لاکھ سے زیادہ میں جنت میں مریدوں کو نہیں لے جا سکتا. اس لیے آج سے جتنے ممبر آئیں گے تم ذمہ داری لے لو. تم ان کو جنت میں لے جاؤ گے. معلوم پڑا ہے کہ کوئی ٹرین کا ٹی سی ہے. ہاتھ پکڑا دے کہ اتنے آدمی کو بھائی یہ ہمارے ہیں ان کو. اللہ اکبر. حاجمہ ملا یہ جنت کا ٹکٹ. اور ادھر ذرا دیکھو اتنے خدمت گزار صحابی رسول. آپ بار بار کہتے ہیں سل کیا مانگتے ہو مانگو. بڑے اسرار کے بعد مانگے تو کیا مانگے؟ اسروں کا مرافقت کا پھر جنت. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا میرے بھائی یہ میرے طاقت کی بات نہیں. یاد رکھو فَإِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. میں تم کو جنت میں اپنے ساتھ لے جانے کا اختیار ہم کو نہیں ہے. ہاں میں تم کو ایک عمل بتا دیتا ہوں. وہ عمل کرو گے تو امید ہے کہ ہاں تمہاری خواہش اللہ پوری کر دے. ہماری قربت تمہیں نصیب ہو جائے. وہ کیا ہے؟ فَإِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. زیادہ سے زیادہ تم نوافل نماز کی پابندی کیا کرو. اللہ اکبر. اور ہم نوافل کیا ہم تو سنت مؤکدہ بھی پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. جمعے کے دن آئیں گے تو جگہ نہیں ملے گی. اسلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کے پڑھتے لگے سنت تو ممکن ہے گزرنے والے دھکا دے کر کے چلے جائیں گے. اتنی جلد بازی رہتی ہے ان کو. یہاں ہے کہ نہیں دستور ہے؟ جمعے میں آئے تو جگہ نہیں ملے گی. لیکن اگر سلام پھیرنے کے بعد دیکھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ سب اور وہیں مسجد کے باہر کھڑے ہو کے بات کریں گے گھنٹوں. لیکن سنت پڑھنے کا موقع شیطان ان کو نہیں دیتا. میرے بھائی نوافل کا اہتمام کرو. فَإِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام محبت نیک لوگوں سے الفت اور محبت کیا کرتے تھے. حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر ایک حدیث اور بیان کیا. وہی آپ لوگوں کو بتانا مقصد تھا. آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ مغرب کی طرف کھولا ہے. ہاں کہاں کھولا ہے؟ مغرب جانتے ہیں نا. ہاں یہ قبلے کی طرف مغرب کی طرف ایک دروازہ کھولا ہے. اور وہ دروازہ اتنا لمبا ہے اتنا بڑا ہے کہ ایک کونے سے اس دروازے کے ایک چوکھٹ سے دوسرے چوکھٹ تک جانے کے لیے کوئی انسان تیز رفتار سب سے تیز رفتار سواری پر اگر بیٹھے